اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج رات اور تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تو وہ خدا ہے جو کل تھا، جو آج ہے اور جو کل بھی ہوگا۔ تو ہر ایک جگہ پر موجود ہے، اور وہ جو کبھی تھکتا نہیں، جو ہمیشہ اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی اپنے وعدے کے مطابق جو کبھی ناکام نہیں ہوتا، اپنے وعدے کے مطابق جو لامحدود ہے، تو ہر ایک کو برکت دے گا اور ہر ایک کو ملے گا، ہر ایک کو چھوئے گا، ہر ایک زندگی کو یسوع کے نام میں، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، اور ان کو جو یہاں پر موجود ہیں الفا لوکیشن میں اور ہر ایک جگہ پر پوری دنیا میں، اپنی قوت کو ظاہر کر، اپنے آپ، اپنی محبت کو ظاہر کر، اپنی طاقت کو ظاہر کر، اپنے آپ کو ظاہر کر، اور یقینی طور پر معجزوں کو ہمارے اس میدان میں اور ہر ایک جگہ پر ظاہر کر یسوع کے نام میں، اور اس کو ثابت کر ہر ایک زندگی کے اندر۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اپنی امیدوں میں، اپنی توقعات میں، اور آج رات میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں مسیح کی طرف سے سب کے لیے عظیم معجزے کے بارے میں۔ میں نے آمین نہیں سنی آپ کی طرف سے۔ مسیح کی طرف سے سب کے لیے عظیم معجزات۔ کتنے لوگ آج اس میں شریک ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کتنے لوگ اس میں شریک ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ لوگ کروسڑ کے میدان میں ہر کوئی آتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی آپ کی توقع ہے، جو کچھ بھی آپ کی خواہش ہے، جو کچھ بھی آپ مانگتے ہیں، وہ آسمان سے ظاہر ہوگا آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں۔ عظیم معجزے مسیح کی طرف سے سب کے لیے۔ اور میں نے اس پیغام کو 3 نقطوں میں بانٹا ہے۔ پہلا نقطہ ہے غلامی سے نجات کا معجزہ، وہ معجزہ جو غلامی سے نجات کا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے اندھے کے لیے بینائی کا معجزہ۔ خداوند حقیقی طور پر آپ کی آنکھوں کو کھولے گا، اندھی آنکھوں کو کھولے گا آج رات۔ اگر آپ اندھے پیدا ہوئے ہیں، اور اس پیغام کے آخر میں، اور جب ہم خداوند کو پکاریں گے، مسیح کو، تو وہ نور جو ساری دنیا کا نور ہے، تو بینائی آپ کے اوپر آئے گی۔ اگر آپ تھوڑے دن پہلے اندھے ہوئے ہیں، اور وہ قوت جو مسیح کی قوت ہے وہ آپ کے اوپر آئے گی اور آپ کو چھوئے گی، آپ کی آنکھوں کو، تو آپ کا اندھا پن دور ہوگا یسوع کے نام میں۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، اور آپ جو کرنا چاہتے وہ نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں جو ہیں اچھے طریقے سے دیکھ نہیں سکتی ہیں، تو نور، بینائی، بالکل درست بینائی آپ کے اوپر آئے گی یسوع کے نام میں۔ اور اب تیسرا نقطہ ہے ایمان لانے والے تمام متلاشیوں کے لیے معجزہ۔ جو کچھ بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ٹھیک جگہ پر آ چکے ہیں۔ آپ مسیح کے پاس آئے ہیں، جو اکیلا صرف وہی ہے جو آپ کو تسلی دے سکتا ہے، ہر ایک کو تسلی دے سکتا ہے، اور وہی آج آپ کو تسلی دے گا یسوع کے نام میں۔ ایمان لانے والے تمام متلاشیوں کے لیے معجزہ۔ خداوند میں ایمان لاتا ہوں، خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور جس گھڑی آپ اپنے ایمان کا ظاہر کریں گے اور اپنے ایمان کو مسیح پر رکھیں گے، تو جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو مہیا کرے گا، آپ کی ہر ایک ضرورت کو آپ کی زندگی میں آج رات یسوع کے نام میں۔ آمین۔ پہلا نقطہ ہے غلامی سے نجات کا معجزہ۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور تم سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور جب مسیح ان لوگوں کے پاس آیا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو جانے، سچائی کو جانے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ
उस झूठ को, उस फरेब को, उस रसूमात को और उनकी बुत परस्ती के झूठपन को, कि उसने लोगों को अंधा किया हुआ है और लोगों को बांध के रखा हुआ है। और खुदावंद इस बात की तस्दीक करता है कि जिस वक्त वो सच्चाई को जानेंगे कि वो सच्चाई उन्हें आजाद कर देगी। वो कहता है और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो सच्चाई क्या थी? क्या वो बात कर रहा था? पहली बात वो सच्चाई थी खुदा के बारे में, कि खुदा कौन है। और खुदा के बारे में सच्चाई क्या है? कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, सिर्फ इस्राएली ही नहीं, सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद लोग ही नहीं, सिर्फ काले लोग ही नहीं, हर एक जो कोई उस पर ईमान लाए, जहां कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पर जो कोई उस पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो चाहता था कि वो उस सच्चाई को जाने जो खुदा के बारे में, कि वो चाहता था कि वो मसीह के बारे में सच्चाई को जाने, कि मसीह ही वो रास्ता है, वो सच्चाई है, वो जिंदगी है। और कोई भी इंसान को, कोई भी मर्द, कोई भी औरत, कोई भी इसराइली, कोई भी गैर अक़वाम का, और कोई भी कहीं भी वो बाप के पास नहीं आ सकता, सिर्फ मसीह, सिर्फ बेटे के वसीला से। वो चाहता था कि वो लोग जाने कि मसीह वो रास्ता है, वो सच्चाई है और वो जिंदगी है। और जिंदगी उसी के वसीला से आती है, नजात उसी के वसीला से आती है, कुव्वत उसी के वसीला से आई है, और जो आसमान की तरफ से काबिल कबूल है वो उसी की तरफ से आती है। और अब 23वीं आयत में लोगों के जवाब को देखें और उनके अमल को देखें। जो लोगों का जवाब था, उन्होंने उसे जवाब दिया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल हैं। और वो अपने मजहब के ऊपर तकिया कर रहे थे, वो अपने अब्वाओ अजदा, अपने गुजरे हुए बाप दादा पर तवक्कुल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। ये है वो झूठ। उनके पास सच्चाई नहीं थी, उन्होंने सच नहीं कहा। हम सब जानते हैं कि वो फराउन की गुलामी में रहे थे। वो कैसे कह सकते हैं कि हम किसी इंसान की कैद में नहीं रहे? वो कैद में थे, वो गुनाह की कैद, गुलामी में थे, रिहाई आने से पहले। और खुदावंद का शुक्र हो कि आपकी आज़ादी आज आ चुकी है। और 34वीं आयत में कहा गया है कि यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और फिर 35वीं आयत में खुदावंद ने कहा, गुलाम अब तक घर में नहीं रहता और एक अब्दी घर है। वहां पर एक अब्दी सकूनत गाह है और अब्दी आसमान है। और जो गुनाह के गुलाम हैं वो हमेशा घर में नहीं रह सकते हैं। बेटा अब तक रहता है, और बेटा जो आज यहां पर मौजूद है आजाद करने के लिए, और बेटा आज यहां पर मौजूद है जो आपको आजाद करेगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं आज रात कि आपकी नजात आ चुकी है, आपकी रिहाई आ चुकी है। और 44वीं आयत में वो कहता है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। सोचें इस बात को कि वो कह रहे हैं इस्राएलियों को ये कहना, वो जो ये कहते हैं कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं, हम बुराई में पैदा नहीं हुए हैं, हमारा ताल्लुक खुदा से है। और मसीह जो रास्ता है, जो सच्चाई है और नूर है, उनके पास आया और उनको ये बताने के लिए कि सच्चाई जो तवक्को नहीं रखता, जो कभी जो उन्होंने नहीं सुना था, उन्हें बराह रास्त कहे कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, और वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। वो सच्चाई है, जो सिर्फ सच्चाई है जो बचा सकती है, वो सिर्फ सच्चाई है जो पाक करती है, वो सिर्फ सच्चाई है जो कुव्वत देती है। अगर शैतान सच्चाई को नहीं जानता
اور کبھی سچائی اس کے اندر نہیں تھی, اور کبھی اس نے سچ نہیں بولا, اور کبھی اس نے سچائی کی تعریف نہیں کی ہے, اور اس سچائی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بچا نہیں سکتا. اور تمام جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ نہیں بچ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ شیطان خونی ہے شروع ہی سے, اور وہ جھوٹ بولتا ہے, سچائی اس میں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سچائی ہے ہی نہیں. اور وہ شروع ہی سے خونی اور سچائی پر قائم رہا کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے. اور 36ویں آیت میں لکھا ہے, پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا, تو صرف وہی ہماری امید ہے, اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا, اگر تمہیں آزاد کرے گا, اگر تمہیں آزاد کرے گا, اگر تمہیں آزاد کرے گا. تو اپنے آپ سے یہ بات کہیں, کیا وہ آدمی ہے یا وہ عورت ہے جو صحیح مخلص ہیں, وہ لڑکے اور وہ لڑکی, کہ آپ مخلص ہیں اور یہ کہیں آج ہی میری نجات کا دن ہے, کیونکہ اگر بیٹا جو ہمارا نجات دہندہ ہے, بیٹا جو ہمارا خداوند ہے, اگر بیٹا جو مسیح ہے, اگر بیٹا جو ہمیں رہائی دینے والا ہے, اگر بیٹا جو قوت والا ہے, اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے. جو کوئی خداوند کے نام کو پکارے گا وہ نجات پائے گا. نجات آج آپ کے پاس آ چکی ہے. میں ابھی دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں, اور دوسرا نقطہ ہے اندھے کے لیے بینائی کا معجزہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہے وہ ایک مثال جو ہر ایک معاملے میں موضوع ہے کہ مسیح بینائی دینے والا ہے, مسیح وہ دنیا کا نور ہے, اور ہر ایک کے لیے وہ نور ہے جو اس کے پاس آتا ہے. وہ کہتا ہے مرکز 10 باب کی 46ویں آیت میں, اور وہ یرو میں آئے, اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اور یہی جب وہ بھیک مانگ رہا تھا, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آدمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر وہ اندھا رہے گا. اور وہاں پر ایک آدمی تھا, وہ امیر تھا, اس کے پاس ہر ایک چیز تھی, اس کی ہاتھوں میں ہر ایک چیز تھی. دولت کے بارے میں بات کریں, گھروں کے بارے میں بات کریں, جائیداد کے بارے میں بات کریں, اختیار کے بارے میں بات کریں, اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کریں, اس کے پاس سب کچھ تھا, لیکن وہ اندھا تھا ابدیت کے بارے میں, ابدی زندگی کے بارے میں, اور آخرکار وہ مر گیا. اور جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وہ بھیک مانگنے لگا. اس نے کہا, اے باپ ابراہیم, میں منت کرتا ہوں تیرے آگے, تیرے سے بھیک مانگتا ہوں, اگر اب وہ اندھا رہے گا جسمانی طور پر, روحانی طور پر, علم کے طور پر, احساسات میں, اخلاقی طور پر, اگر ہم اندھے رہیں گے اور تو آخر کار تو ہم بھیک مانگنے لگیں گے. تو اس لیے یہ آدمی, اور جب مسیح آیا تو یہ اندھا تھا, اور یہ جسمانی طور پر اندھا تھا, اور اس نے کہا, اور 47ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے. وہ اندھا تھا جسمانی طور پر, لیکن علم کے طور پر اندھا نہیں تھا, روحانی طور پر اندھا. اس نے سنا کہ وہ یہ یسوع ناصری ہے, اور وہ لوگ جو اندھے نہیں تھے جسمانی طور پر لیکن وہ روحانی طور پر اندھے تھے, وہ اس کی پیروی کر رہے تھے. اس نے سنا, اور جو کچھ اس نے سنا تھا اس کے اوپر اس نے عمل کیا اور اپنی بینائی کو حاصل کیا. اور آج رات جو کچھ آپ سن رہے ہیں, جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی اپنی بینائی کو حاصل کریں گے یسوع کے نام میں. اور وہ چلا کر کہنے لگا, اور اے ابن داؤد, اے یسوع مجھ پر رحم کر.
آپ کا معجزہ آئے گا, آپ کی بینائی آئے گی, اور آپ کی شفا آئے گی, آپ کی رہائی آئے گی. اور اس لیے وہ چلا کر کہنے لگا, وہ عوامی طور پر تھا, عوام میں تھا, اس آدمی نے شرم محسوس نہیں کی عوام کے اندر. نجات اس کے اوپر آئی, نجات خدا کے رحم کی وجہ سے آتی ہے, اور آج وہی رحم آپ کے اوپر آنے والا ہے. اور 48ویں آیت کو دیکھیں, 48ویں آیت میں لکھا ہے, اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ. بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ. بہت سارے لوگوں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ وہ چپ رہے, مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور 49ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ. اور اس آدمی نے یسوع کی توجہ کو حاصل کیا. آج آپ بھی یسوع کی توجہ کو حاصل کریں گے. اور جب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس نجات دہندہ کو چاہتے ہیں, آپ اس کی رہائی چاہتے ہیں, اور آپ اپنے اس فائدہ دینے والے کو چاہتے ہیں, اور آپ اپنے رہائی دینے والے, بچانے والے کو چاہتے ہیں, اپنے ہاتھ کو بلند کریں. اور جب آپ اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے تو آپ آسمان کی توجہ کو حاصل کریں گے. اور اب اسے بلایا گیا. یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ. اور پس انہوں نے اس اندھے سے کہا کہ خاطر جمع رکھ, وہ تجھے بلاتا ہے. اور اب 50ویں آیت, اور وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا, کیونکہ وہ جو کپڑا تھا وہ اسے ماضی کی یاد دلاتا تھا. اور وہ اٹھا اور یسوع کے پاس آیا. وہ اٹھا اور یسوع کے پاس آیا. اور 51 آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. اور اندھے نے اسے کہا اے ربونی کہ میں بینا ہو جاؤں. اور پھر 52 آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے, جا. اور آج آپ بھی گھر خوش ہو کے جائیں گے, آپ نجات پا کر گھر جائیں گے. اور پھر تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. اور فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کی پیچھے ہو لیا. اور آپ بھی یسوع کے نام میں حاصل کریں گے, اپنی بینائی کو آپ حاصل کریں گے, اپنی نجات کو آپ حاصل کریں گے, اپنی نئی زندگی کو آپ حاصل کریں گے, اپنے معجزے کو آپ حاصل کریں گے, اپنے عجائب اور نشانات کو آپ حاصل کریں گے یسوع کے نام میں. اور پھر وہ قوت, وہ فضل, وہ امید, وہ ممکنات, یسوع کی پیروی کرنے کے لیے, اس کے پیچھے چلنے کے لیے وہ قوت آپ کے پاس آئے گی. آج اس رات سے ہی آپ یسوع کی پیروی کریں گے. میں یسوع کی پیروی کروں گا, اور کہیں زور سے کہ میں یسوع کی پیروی کروں گا. اور اب میں تیسرے نقطے کی طرف آتا ہوں. تیسرا نقطہ ہے, ہم ایمان لانے والے تمام متلاشیوں کے لیے معجزے کے بارے میں بات کریں گے. یسایہ 55 باب اور اس کی 6ویں آیت, وہ کہتا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. وہ جو خالق ہے اس کی متلاشی ہو, اس کے طالب ہوں جب تک وہ مل سکتا ہے. وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, اس کے طالب ہوں جب تک وہ مل سکتا ہے. وہ ہمیں رہائی دینے والا ہے, اس کے طالب ہوں جب تک وہ مل سکتا ہے. وہ معجزے کرنے والا ہے, اور وہ جو عجائب اور نشان کرتا ہے ہماری زندگی میں, اس کے طالب ہوں جب تک وہ مل سکتا ہے. جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. وہ نزدیک ہے, وہ دوسرے لوگوں نے حاصل کیا ہے, دوسرے لوگوں نے اسے چھوا ہے, دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو اس نے چھوا ہے, دوسرے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اور اب یہ آپ کی باری ہے, آپ کی زندگی تبدیل ہونے کے لیے, اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے اور تبدیل ہونے کے لیے آپ خداوند کے طلب ہوں. اس وقت آپ کیسے خداوند کو طالب ہوں گے, کیسے آپ خدا کو ڈھونڈیں گے, اور کیسے اسے آپ ڈھونڈیں گے؟ 7ویں آیت کو دیکھیں, وہ کہتا ہے شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو, اور وہ خدا کی طرف پھرے, اور وہ اس پر رحم, جو آسمان کا خدا ہے اس پر رحم کرے گا. اور اس نے برتمائی پر رحم کیا ہے, وہ آپ پر بھی رحم کرے گا.
اس کا رحم جو ہے وہ ابدی ہے. اس کا رحم ہر کسی کے لیے ہے جو اسے پکارتے ہیں, اور وہ خدا ہے جو کثرت سے معاف کرتا ہے. وہ معاف کرے گا, وہ معافی دے گا, اور ہر ایک چیز کو دور کرے گا, ہر ایک گناہ کو صاف کرے گا, دور کرے گا, جو گناہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے یسوع کے نام میں. اور پھر 10ویں آیت میں ہم سے وہ کہتا ہے, کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے. اور دیکھیں 11ویں آیت کو, اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا, وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. وہ خداوند کا پیغام اور آج مؤثر ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں. ابھی نجات کا کلام وہ مؤثر ہونے والا ہے تمہاری زندگی میں. ابھی شفا کا کلام مؤثر ہونے والا ہے تمہاری زندگی میں. ابھی اور وہ کلام جو معجزے کرنے کی طاقت رکھتا ہے, عجائب اور نشان مؤثر ہونے والا ہے تمہاری زندگی میں ابھی یسوع کے نام میں. جہاں کہیں بھی آپ ہیں ابھی اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. یہ ہے وہ دن ہماری نجات کا. آپ اس کو نہیں کھوئیں گے آج. جو کوئی خداوند کے نام کو پکارے گا وہ نجات پائے گا. اے باپ, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ان چیزوں کے لیے. ہم تیرے سامنے آئے ہیں نجات کے لیے, معافی کے لیے, اور تمام ان بری باتوں کو جو ہم نے گزرے ہوئے وقتوں میں کی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں. خداوند تو ان سب کو صاف کر اور برف کی طرح دھو کر انہیں صاف کر یسوع کی نام سے, اور ساری گناہ کی ندامت کو دور کر, گناہ کی سزا کو دور کر, اور اس درد کو جو ان کی بری زندگی کی تھی یسوع کے نام میں اسے دور کر ہر ایک زندگی سے, اور انہیں امن اور سلامتی بخش, اور نجات ان کے دل میں, نجات کی سلامتی ان کے دل میں آئے, اور نجات کی خوشی ہر ایک زندگی میں, ہر ایک دل میں ابھی یسوع کے نام میں. اور میں دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ وہ فضل کہ یہ مسیح میں زندگی گزاریں جیسی مزید چاہتا ہے ہر ایک کو عنایت کر ابھی یسوع کے نام میں. اے باپ تیرا شکریہ, اے خداوند تیرا شکریہ, اے خداوند تیرا شکریہ, اے نجات دہندہ شکریہ. اور آپ نجات آ چکی ہے یسوع کے نام میں, ہم یہ دعا مانگتے ہیں. خداوند کی حمد ہو. میرا معجزہ یہاں ہے. گواہی آپ کے منہ میں ہوگی آج رات. آسمان تیار ہے ابھی آپ کے لیے. کہاں ہیں آپ؟ اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ کو اس جگہ پر جہاں پر آپ کو پرابلم ہے, مشکل ہے, وہاں رکھیں. اگر آپ اندھے ہیں تو خداوند آج مسیح آپ کی آنکھوں کو کھولنے والا ہے, اور اگر آپ لنگڑے ہیں تو آپ اٹھیں گے اور چلیں گے. آسمان کی طاقت آپ کی زندگی کو چھونے والی ہے اب بھی اسی وقت یسوع کے نام میں. ہر ایک جگہ پر آپ ہیں, کسی بھی ملک میں, نائجیریا کے کسی بھی علاقے میں, کسی بھی علاقے میں, دنیا کے کسی بھی ملک میں, اور اگر آپ وہاں پر موجود ہیں ہم آپ کو جوڑنے والے ہیں آسمان کے ساتھ. اور جب آپ حتمی آمین سنیں گے تو وہ معجزہ وہاں پر موجود ہوگا. اے باپ, ہم تیرے سامنے آئے ہیں, اور تو وہ خدا ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوا اور جو نہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے. تو نے ہم سے کہا ہوا ہے کہ وعدہ ہمارے لیے ہے اور قوت ہمارے لیے ہے, اور معجزوں کا ظہور, معجزوں کی گرج ہمارے لیے ہے, اور شفا اور رہائی ہر ایک چیز آسمان نے ہمیں پیش کر دی ہے وہ ہمارے لیے. اور آج کوئی امتیاز نہ ہو, اور اپنی قوت کو بھیج اور شفا دے اپنے لوگوں کو یسوع کے نام سے.
कमर में सोजिश, गले की सोजिश और सोजिश पैरों में और जोड़ों में शिफा पाए यस्सु के नाम में। जो लाइलाज बीमारियां हैं, नाम नहाद, कैंसर, अल्सर, टीबी की बीमारी और गुर्दों की बीमारियां और सांस लेने की बीमारियां, जो बड़े अरसे से मुश्किलात खड़ी हुई हैं, वो शिफा पाएं यस्सु के नाम से। कमर की दर्द, सर की दर्द और कमर की दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द जहां कहीं भी है, वो यस्सु के नाम में शिफा पाए। लानत, जुए, तकलीफें, दुश्मन की तकलीफें बाहर निकलें यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंद, हर एक जगह पर, मेरे दाहिने, मेरे बाएं, मेरे सामने, हर एक जगह पर जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हासिल करो अपने मौजज़े को अभी यस्सु के नाम में। ऑनलाइन हर एक मुल्क में, और ये पैगाम जो ये मैसेज सुन रहे हैं, दुआ को सुन रहे हैं, जिन तक ये पहुंच रही है, तुम शिफा पाओ यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंद, और इसको साबित कर हर एक जगह पर, और हर एक जगह पर इसे मौसर कर, हर मौजज़ों की गर्ज हर एक जगह पर। और वो चीज़ें जो इंसान के लिए नामुमकिन है, वो खुदा के लिए मुमकिन है। खुदावंद अभी कर और साबित कर अपने मौजज़े को हर एक जगह पर। यस्सु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। ये हो चुका है, और जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो आप अपने मौजज़े को पाएंगे, वो अभी वहां पर मौजूद है।